اور خواجہ جمیل صاحب نے خاص کر اس شعر کے بارے میں عمران خان صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایسا تو نہیں اٹھایا تو جلسہ ہمارا کامیاب نہیں، میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ کے آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ 14 ہے، اور اس میں آج میں موچی دروازے کا جو جلسہ جس کی تیاریاں ہم کر رہے تھے 98 میں اور 99 کے شروع میں، وہ اس کا دن آ گیا کہ اب جلسہ کرنا ہے۔ تو اس جلسے میں اتنے کارکن پرجوش تھے کہ وہ آپس میں جھگڑ بھی رہے تھے۔ کوئی کسی کے پاس گاڑی ویگن، مطلب ان کو ویگنیں کروائی گئی تھی کہ کارکنوں کو مختلف جگہ سے ٹرانسپورٹ سے لایا جائے، تو اس میں ٹرانسپورٹ کا جھگڑا، اور اس طرح کرتے کرتے وہ زمان پارک خان صاحب کے گھر ہم انٹر ہو رہے تھے، تو ارشد بٹ صاحب، میں، فاروق امجد میر صاحب، تو وہاں پہ میاں کامران الیاس جو یوتھ کے آرگنائزر تھے، ان کے ساتھ ملک ناصر اور خرم وغیرہ، یہ ٹیم تھی، بڑی اچھی ٹیم تھی ان کی۔ تو وہ میر صاحب سے نا تھوڑا سا جھگڑ پڑے کہ جی ہماری ٹرانسپورٹ نہیں ہمیں مل رہی، بڑے یوتھ وہاں جانا چاہ رہی ہے۔ تو میر صاحب پہلے ہی بڑے ٹینس تھے، ان کو ادھر ادھر سے کافی لوگوں کا پریشر، وہ آگے سے وہ گرم ہو گئے۔ تو ہم نے بیچ کروایا کہ نا خان صاحب، اپنے میر صاحب ایسے نہیں، تو اندر سے خان صاحب آ گئے ہماری بات سن کے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا میر صاحب اس وقت کارکن جو ہے نا وہ جلسے کی کامیابی کے لیے بڑے ٹینس ہیں، اور وہ بڑے پرجوش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلسہ کامیاب ہو جائے تاکہ ہماری تحریک انصاف کی بنیاد پکی ہو جائے۔ تو آپ بالکل نہ گھبرائیں، اور اس طرح کارکنوں کو بلکہ آپ موٹیویشن دیں کہ آپ کو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ ملے گی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ تو اس طرح کارکن جو ہوگا وہ مطلب حوصلہ نہیں ہارے گا۔ ارشد بٹ صاحب سارے اس طرح کر کے مطلب تمام کامران الیاس کو بھی، مطلب میاں کامران الیاس کو بھی سمجھایا کہ بھی نہیں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کو تمام ٹرانسپورٹ ملے گی، ساری یوتھ وہاں پہ جائے گی۔ اسی طرح خواتین ونگ کے لیے، لیبر ونگ کے لیے، سب کے لیے ٹرانسپورٹ منگوائی گئی دور دور سے، کیونکہ کارکنوں کو لے کے آنا تھا، مائنارٹی ونگ کے لیے بھی۔ تو اس طرح کر کے وہ سارا ہم تیاری کر رہے تھے۔ آخر وہ شام کا وقت آ گیا، تقریباً گراؤنڈ بھر چکا تھا ہر طرف سے، اور سٹیج پر اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، عمران خان صاحب، معراج محمد خان صاحب، پھر نواب زادہ محسن، یہ کے پی کے رہنے والے تھے اور اس وقت چیف آرگنائزر تھے پارٹی کے، خواجہ سلیم، خواجہ جمیل، فاروق امجد میر صاحب، سعید اللہ نیازی صاحب، یہ سارے سٹیج پر موجود تھے، اور مسز سلونی بخاری صاحبہ، اور ان کے ساتھ دو چار خواتین جو مطلب کام کر رہی تھی آرگنائزیشن کا، وہ بھی ساتھ تھیں وہاں پہ سٹیج پہ بیٹھی۔ میں خود، مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ بھی سٹیج پہ ہیں، کیونکہ میں اس وقت جنرل سیکرٹری لاہور تھا۔ تو بہرحال تو یہ جلسہ شروع ہوا، اور اس جلسے میں جو سب سے بڑی بات ہوئی، وہ ایک شعر مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ معراج صاحب نے اور خواجہ جمیل صاحب نے خاص کر اس شعر کے بارے میں عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ تھا اس شعر کا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم حکمران ہیں جو ظلم کرتے ہیں پبلک غریب کے اوپر، اور مہنگائی زوروں پہ ہے، خود یہ ذخیرہ اندوز ہیں، تو اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ بھئی یہ ایسے نہیں جائے گا، یہ جو اس پاکستان کے اندر ایسے ناسور پیدا ہو گئے ہیں، یہ ایسے نہیں جائیں گے، یہ عصا سے جائیں گے، ڈنڈے سے جائیں گے، اور پوری ایک موومنٹ سے جائیں گے، پھر جا کے یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہوگا جس میں غریب اور مزارع، کسان، مزدور، ان کی زندگیاں آسان ہوں گی۔ اور بلکہ جب معراج صاحب نے یہ کہا عمران خان صاحب کہ جب آپ عصا کی بات کریں کہ عصا اٹھا کے یہ عصا سے جائے گا، تو عصا بھی اٹھائیں وہ جب اپنی سپیچ کریں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے عصا تو نہیں اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے شعر پڑھا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں جائے گا، تو اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ اور پھر آگے وہ جلسہ ہمارا کامیاب ہوا، اور اس کے بعد کارکن اتنے جذباتی تھے، اور پھر تنظیمیں اور مضبوط ہوتی گئیں، پنجاب میں بھی اور پاکستان لیول پہ بھی۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ میرا آفس تھا وہاں پہ اندرون یہ لاہور میں، جی پی او کے ساتھ ہی تھا،
تو اکثر شام کو ارشد بٹ صاحب وہاں آ جاتے اور وہاں سے ہم اکٹھے پھر اپر مال پہ جو آفس تھا وہاں آتے تھے۔ ایک دن بٹ صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بٹ صاحب سے کہا کہ اب ہمیں نا عمران خان صاحب کا کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب سیاسی لوگوں سے بھی ان کے تعلقات بنیں، سیاسی لوگوں سے بھی ملیں جو اچھے پالیٹیشین ہیں۔ تو میں نے نواب زادہ نصر اللہ مرحوم کا نام لیا۔ میں نے بٹ صاحب سے کہا کہ کس طریقے سے نا آپ عمران خان صاحب کی ان کی ملاقات ہو جائے۔ ایک تو عمران خان بہت مطلب وہ بڑے منجے ہوئے پالیٹیشین ہیں، نواب زادہ نصر اللہ صاحب وہ بہت ساری چیزیں ان سے عمران خان صاحب لرن کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں ابھی کرتا ہوں۔ پھر ان کے ارشد بٹ صاحب کے چھوٹے بھائی تھے راشد بٹ، وہ صحافی تھے، وہ اکثر نواب زادہ نصر اللہ صاحب کی وہاں پہ رہائش پہ ان کے وہاں پہ سیاستدان آتے تھے ملنے، تو ان کو وہاں سے نیوز ملتی تھی، خبر ملتی تھی، وہ اخباروں میں بھیجتے تھے۔ بٹ صاحب نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا جی میں ابھی کرتا ہوں بات۔ تو تھوڑی دیر بعد راشد بٹ صاحب کا فون آ گیا کہ آپ عمران خان، نواب زادہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے کہیں کل 4 بجے میں وہ جو ہسپتال بیٹھتے ہیں وہاں ان کے نمبر پہ فون کروں گا۔ میں نے نمبر مجھے راشد بٹ صاحب نے دے دیا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم خوشی اس وقت گئے۔ پھر اس وقت ہمارا آفس مجھے یاد آ گیا کہ نصیر آباد گلبرگ میں تھا۔ وہاں ہم گئے تو وہاں پہ عمران خان صاحب سے کچھ لوگ پارٹی کے آئے ہوئے تھے، خواتین ونگ بھی آئے ہوئے تھے، مسز بخاری بھی وہاں تھی، اور بھی لوگ تھے وہاں پہ، خواجہ جمیل وغیرہ سارے۔ تو ہم نے جا کے وہاں پہ یہ مسز بخاری ہمیں باہر مل گئی تو انہیں بتایا، بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب کل 4 بجے ان کو فون آئے گا اور وہ جا کے ملے انہیں۔ تو مسز بخاری نے، ہم بھی اندر چلے گئے، انہوں نے بات کی تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں بڑا پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، کھلاڑی ہے، کرکٹر ہے، آج اگر نواب زادہ صاحب مجھے کال کر رہے ہیں تو وہ مجھے ایک سیاسی کارکن سمجھ کے ہی کر رہے ہیں نا کہ ایک بندہ سیاسی ہے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو خان صاحب سے ہم نے کہا کہ جی کل پھر آپ وہاں پہ شوکت خانم میں جاؤ۔ وہ اس وقت وہ ڈیلی جاتے تھے شوکت خانم، ان کا وہاں پہ کمرہ تھا، وہاں جا کے بیٹھتے تھے کیونکہ وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ہیڈ بھی تھے۔ تو انہیں فون آ گیا 4 بجے کہ آپ آئیں۔ پھر اس کے بعد ان کی میٹنگ مینیج کرنے کے لیے خان صاحب کی اور پنجاب کے صدر تھے فاروق امجد میر صاحب، ان کی میٹنگ کرنے کے لیے ہم 4 بندوں کی کمیٹی بنی، میری، طارق فاروق مرزا صاحب، شاہد سعید صاحب، سلیم بٹ صاحب۔ تو ہم لوگ نواب زادہ نصر اللہ صاحب سے ملے اور ان سے ٹائم طے کیا، اور ٹائم طے کرنے کے بعد پھر ہم نے خان صاحب کو بتایا، اور پھر اس طریقے سے جا کے خان صاحب فاروق میر صاحب اور سارے یہ گئے، سارا ایک وفد گیا، اور جا کے نواز صاحب سے انہوں نے 1.5-2 گھنٹہ میٹنگ کی، اور عمران خان بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا میں نے بہت کچھ سیکھوں گا میں ان سے، اور سیکھا ہے آج بھی میں نے مل کر۔ نواز نصر اللہ صاحب انہیں جب سی آف کرنے لگے تو وہ گاڑی تک آئے سی آف کرنے، حالانکہ وہ ضعیف تھے اور سٹک سے چلتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کہا کہ نہیں آپ بیٹھیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ کے آؤں گا۔ وہ گاڑی تک چھوڑنے آئے، اور پھر اس کے بعد جب بھی خان صاحب زمان پارک سے ہاسپٹل جانے کے لیے نکلتے، جب ان کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ اکثر وہاں جاتے، اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ ملتے جا کے وہاں پہ، اور مطلب اس میں یہ موومنٹ چلانے کی باتیں ہوتی کیونکہ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، نون لیگ کی۔ میاں نواز شریف صاحب جو تھے بلکہ پورا ایک وہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی تھی، تو اس کے خلاف ایک موومنٹ نواز زادہ صاحب ایک اتحاد بنا رہے تھے تاکہ اس اتحاد، اور اس اتحاد میں پھر پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی نواز زادہ صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی تھی اور پارٹیاں تھیں اس میں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور بھی تھیں۔ تو اس طرح کر کے پھر وہ وقت آئے گا اکتوبر کا، تو میں اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا جو 12 اکتوبر میں جو ہوا اور جس طریقے سے پھر آگے چلا سلسلہ۔ تو آج میں یہ ہماری ایک جدوجہد تھی جو میں نے آج بیان کی، اور عمران خان کی آپ دیکھیں کتنی جدوجہد اور کس طریقے سے آگے وہ بڑھتے رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں میں مزید ایسی چیزیں بتاؤں گا، ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ
سن کے حیران رہ جائیں گے کس طریقے سے محنت عمران خان صاحب اور اس کے ساتھ ہی کرتے رہے۔ تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔